بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ شہدائے کربلا کے تعارف کے سلسلہ میں آج مجھے جس شہید کا تعارف کروانا مقصود ہے ان کا اسم گرامی حنظلہ ابن اسعد شیبامی ہے۔ بعض اہل مقاتل نے ان کے نام کے آخر میں شیبانی لکھا ہے اور بعض نے شامی بھی لکھا ہے، لیکن سید العلماء علامہ علی نقی نقن کے نزدیک شیبانی لکھنا یا شامی لکھنا یہ دونوں غلط ہیں، بلکہ درست یہ ہے کہ ان کے نام کے آخر میں شیبامی لکھا جائے۔ اور اپنی اس بات کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ چونکہ حضرت حنظلہ ابن اسعد کا تعلق قبیلہ بنو حمدان کی شاخ بنو شیبام سے تھا، تو اس لیے ان کے نام کے آخر میں شیبامی آئے گا، نہ کہ شیبانی یا شامی۔ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی کوفہ کے معروف شیعہ، نامور خطیب، طاقتور، بہترین جنگجو اور حافظ قرآن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شہیدان کربلا میں سے وہ شہداء کے جو حافظ قرآن تھے ان کی الگ فہرست جب بنائی جاتی ہے تو ان میں بھی جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ یہاں پر اس نقطے کی جانب بھی متوجہ کرتا چلوں کہ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی کا اصل وطن یمن تھا اور بعد میں آ کر یہ کوفہ رہائش پذیر ہوئے۔ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی اس وقت امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے تھے۔ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمرو ابن سعد پہ اتمام حجت کے لیے جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی کو متعدد بار عمرو ابن سعد ملعون کے پاس بھیجا تھا۔ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی نے عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے فوجی اشقیاء سے ایک نصیحتی خطاب بھی فرمایا تھا کہ جس میں انہوں نے لشکر اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں اسی دن کا اندیشہ ہے کہ جس دن میں بہت سی قومیں مبتلا ہوئیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور جناب عاد و سمود کی قومیں اور ان کے بعد والوں کا انجام ہوا، اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انہیں ان کی بدعمالیوں کا مزہ ضرور چکھاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں قیامت کے دن سے، اور اس دن سے کہ جب تم اس دنیا سے پشت پھیرو گے اور تمہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کی ہدایت سے خدا ہاتھ اٹھا لے پھر اسے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اے میری قوم والوں، تم حسین کو قتل نہ کرو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی قومی اشقیاء کو یہی نصیحت فرما رہے تھے کہ ان کی طرف سے جناب حنظلہ ابن اسعد کا تمسخر اڑایا گیا، جس بنیاد پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حنظلہ ابن اسعد کو حکم دیا کہ اے ابن اسعد واپس لوٹ آؤ، اور پھر جناب حنظلہ ابن اسعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے۔ اور جب حنظلہ ابن اسعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس لوٹے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن اسعد، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے، یہ تو اسی وقت سے عذاب کے مستحق ہو گئے کہ جب تم نے ان کو نصیحت کی اور انہوں نے تمہاری نصیحت قبول نہ کی، تمہارے خلاف لشکر کشی کی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے تمہارے بہت سے نیک ساتھیوں کو شہید کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد جناب حنظلہ نے فرمایا، اے آقا و مولا، بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں، اور جیسے آپ بہتر جانتے ہیں ویسے کوئی بہتر نہیں جانتا۔ اور پھر جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا و مولا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ جیسے مجھ سے پہلے والے میرے بھائی آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ایسے میں بھی آپ کی نصرت کرتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، روح الی ما هو خیر لک من الدنیا وما فیہا وَإِلَى مُلْكِ لَا جُبْلَا۔ اے ابن اسد، بے شک جاؤ اس خیر کی طرف، اس نیکی کی طرف کہ جو تمہارے لیے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے، وَإِلَى مُلْكٍ لَا جُبْلَا، اور ایسی سلطنت کی طرف جاؤ کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس یہی سننا تھا
کہ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے فوج اشکیا پہ حملہ آور ہوئے، بہت سو کو واصل جہنم کیا، اور پھر بالآخر لشکر اشکیا کی طرف سے مسلسل تیر برسائے جانے کے بعد اور ان کی طرف سے نیزوں اور تلواروں کے حملوں کے بعد جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی زخموں سے چور چور ہو کر کربلا کی گرم زمین پر جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہاں پر اس نقطے کی جانب متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی نے فوج اشکیا کو خطاب فرماتے ہوئے نے بار بار اے میری قوم کے لوگوں ایسے لفظوں سے مخاطب فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ فوج اشکیا کے افراد بھی کوفہ کے رہنے والے تھے اور جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، اس بنیاد پر صرف علاقائی بنیاد پر جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی انہیں بار بار اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم ایسے لفظوں سے مخاطب کر رہے تھے۔ اللہ کے ان گنت درود و سلام ہوں جناب حنظلہ ابن اسعد شیبامی کی روح مقدسہ پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔